بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر معصوم کی محفل کا موضوع رہے امام زمانہ علیہ السلام کہ میں آپ کو 14 حدیثیں سناؤں 14 معصومین کی امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں۔ محمد مصطفیٰ سے شروع کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پہنچے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تک، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو یہ 14 حدیثیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت مختصر تشریح کے ساتھ جہاں ضرورت ہوئی، ورنہ تو ماشاءاللہ صاحبان فہم و شعور خود امام علیہ السلام کا ہی کلام ہے کہ حضور مکرم نے بیان فرمایا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام کی غیبت رکھی ہے کئی سو سال بعد اور ان کا ظہور رکھا ہے کئی صدیوں بعد، لیکن حضور مکرم نے امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے۔ غدیر کے خطبے میں امام زمانہ علیہ السلام کو مہدی کہہ کے مخاطب کیا رسول اللہ نے۔ حضرت حجت کی حکومت کا ذکر فرمایا غدیر کے خطبے میں، جہاں من کنت مولا فہذا علی مولا فرمایا۔ غدیر کے اعلان کی بات کرتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، تو ہم غدیر کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ تو ہم کہنا چاہتے ہیں من کنت مولا فہذا حسن مولا۔ وہ غدیر کا اعلان جبھی تو رسول اللہ نے امام مہدی کا ذکر کیا خطبہ غدیر میں۔ وہ ولایت اسی طرح سے من کنت مولا فہذا حسین مولا، من کنت مولا فہذا علی بن الحسین مولا، من کنت مولا فہذا محمد بن علی الباقر مولا، من کنت مولا فہذا جعفر بن محمد الصادق مولا، من کنت مولا فہذا موسیٰ بن جعفر القاسم مولا، من کنت مولا فہذا علی بن موسیٰ رضا مولا، من کنت مولا فہذا محمد بن علی التقی الجواد مولا، من کنت مولا فہذا علی بن محمد الہادی النقی مولا، من کنت مولا فہذا حسن بن علی العسکری مولا، من کنت مولا فہذا مہدی مولا۔ یہ ہے غدیر کا مطلب۔ اب اس حدیث کو اس کانٹیکس میں سنیے گا۔ حضور مکرم نے فرمایا من انکر القائم من ولدی، جو میری اولاد میں سے قائم کا انکار کر دے اثناء غیبتہ، غیبت کے زمانے میں، ماتا میتتن جاہلیہ، وہ تو جاہلیت کی موت مرا ہے، اس لیے کہ مہدی کا انکار علی بن ابی طالب کا انکار ہے۔ یہ ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے ائمہ علیہ السلام نے بار بار فرمایا ہے کہ جو ہم میں سے ایک کا بھی انکار کرے ویسے جیسے سب کا انکار کی۔ تو یہ ترتیب آتی ہی اس طرح سے ہے کہ 12 کے 12 کو آپ کو ماننا، اور اسی خاطر ہے کہ جنہوں نے اس سیکوینس کو نہیں مارا اور کہیں اور سے سیکوینس شروع کیا تو وہ سیکوینس چلتے چلتے پھر آیا حاکم شام تک اور پھر یزید تک۔ تو سیکوینس میں جب یزید آ گیا تو ہم یہ نہیں کر سکتے، آپ کو نہیں کرنے دیں گے ہم کہ آپ یزید پہ تو لعنت بھیجے اوپر والے رضی اللہ ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس ترتیب کا ہر فرد علیہ السلام ہے، دوسرا جملہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ترتیب اس پورے نظام ہدایت کو سمجھیں، ایک طرف نظام ہدایت ایک طرف نظام گمراہی ہے، یہ پوری سیکوینس ہے۔ تو آپ اگر یزید پہ لعنت بھیجیں تو سوال یہ ہوگا کہ یزید آیا کہاں سے، اور یزید کہاں سے آیا ہے، اور جس نے یزید کو اپوائنٹ کیا وہ خود کہاں سے آیا، اسے کس نے اپوائنٹ کیا؟ آپ سوچ رہے ہیں امام مہدی کے ایک عقیدے پر پورے تولا پورے تبرہ کی بنیاد کھڑی ہوئی یہاں پر، معمولی عقیدہ نہیں ہے یہ۔ تو من انکر القائم من ولدی، جس نے میری اولاد میں سے قائم کا انکار کیا اثنا غیبتی، غیبت کے زمانے میں، ماتا میتتن جاہلیہ، وہ تو جاہلیت کی موت مرا۔ ان کے جد امیر المومنین قائد الغر المحجلین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں، جب بھی امام مہدی کا ذکر آتا تو روایات میں اس طرح سے کہ آہ بھرتے تھے مولا، جیسے آہ، اور اپنے سینے کی طرف اشارہ فرماتے تھے اور کہتے تھے شوقا الی رؤیتہ، کتنا مشتاق ہوں میں اپنے مہدی کی رؤیت کا۔ مولا علی علیہ السلام مشتاق ہیں اپنے فرزند حضرت حجت کی رؤیت کے، سبحان اللہ۔ پھر فرمایا کیا کہنا، وہ تو خود علی بن ابی طالب ہی کا نور اور خون ہے۔ پھر فرمایا ان کے اصحاب کے لیے، امام مہدی کے اصحاب کے لیے فرمایا میرے ماں باپ قربان ہو جائیں ان افراد پر کہ جو زمینوں میں مجہول ہیں لیکن آسمانوں میں معروف ہے، یعنی ابھی زمین والے پہچانتے نہیں انہیں۔ یہ اشارہ ہے امام مہدی علیہ السلام کے اصحاب کی طرف، جو زمین میں مجہول ہے آسمان میں معروف ہے، آسمان کی مخلوقات جانتی ہیں، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ یہ مولا علی بن ابی طالب کا جملہ ہے۔ اس کے بعد بہار الانوار جلد نمبر 51 میں مولا علی نے اپنے فرزند حضرت حجت کی ہیئت اور ان کی خوبصورتی اور ان کی وجاہت کا ذکر فرمایا وہ مہدی قائم ایسا جوان ہے، سب سے پہلے جوان ہے، 1189 سن ہے لیکن جوان ہے، شابون کا لفظ امام نے استعمال کیا، جوان ہے۔ آگے عرض کروں گا کہ امام زمان علیہ السلام جب ظاہر ہوں گے تو کس سن میں ظاہر ہوں گے، وہ کون سی کیفیت ہوگی ان کی۔ تو وہ جوان ہے جس کے شانے، اگر عربک سے ایگزیکٹ ترجمہ کروں تو اسکوائر یعنی کشادہ، وہ جوان جس کے شانے کشادہ جب وہ ظاہر ہوگا، چہرہ حسین ہوگا، بال خوبصورت ہوں گے جو شانوں تک آ رہے ہوں گے۔ پھر بڑا لطیف جملہ فرمایا کہ چہرے سے وہ نور نکل رہا ہوگا کہ جو ان کی داڑھی کی سیاہی کو بھی ماند کر دے گا۔ فرمایا میرے بابا قربان ہو جائیں بہترین خاتون کے اس فرزند پر، یعنی بی بی نرجس خاتون کو سلام کیا یہاں مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام نے، میرے بابا ابو طالب قربان ہو جائیں بہترین خاتون یعنی بی بی نرجس خاتون کے اس فرزند پر۔ میں نے کہا نا آپ سے کہ ائمہ کی محفلوں میں آپ دیکھیں کس شان و شوکت سے ذکر ہے امام زمانہ علیہ السلام کا، سبحان اللہ۔ آئیے اس بی بی کا ایک کلام سناؤں آپ کو کہ وہ ہیں ہی فرزند فاطمہ یوسف زہرا۔ کم از کم جو شباہتیں بی بی فاطمہ اور امام زمانہ علیہ السلام میں لکھی گئی ہیں، میں خالی القاب کی بات کروں نا، 20 القاب بی بی فاطمہ اور امام زمانہ کے جو مشترک ہیں، 20۔ حتیٰ امام زمانہ
کا ذکر بی بی فاطمہ کی تسکین کا سبب ہے. خطابتاً نہیں کہہ رہا, روایت سے کہہ رہا ہوں. جب حضور مکرم کا وقت آخر تھا اور بی بی سیدہ گریہ فرما رہی, تو باپ اپنی بیٹی کو تسلی کیسے دے؟ تو سوال کیا کہ اے بیٹی, آپ کی اس وقت اس شدت سے گریہ کا سبب کیا ہے؟ کہ بابا میں سوچ رہی ہوں کہ آپ کے بعد جو مصائب آنے والے ہیں اور حق ولایت چھین لیا جائے گا اور خلافت کو غصب کر لیا جائے گا. اس وقت حضور مکرم نے فرمایا کہ اے بیٹی, آپ کی اولاد میں اللہ ایک مہدی کو ظاہر کرے گا. تسلی دی بی فاطمہ الزہرا کو امام زمانہ کے ذکر سے, جو ہر گمراہی کو ریشکن کر دے گا. یعنی جہاں کہیں آپ امام زمانہ علیہ السلام کا ذکر کریں تو تسلی قلب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. سبحان اللہ. آئیے امام حسن علیہ السلام نے ذکر حضرت مہدی کیسے کیا. حضرت خضر سے تشبیہ دی ایک موقع پر, میں مختصر کر رہا ہوں. امام حسن علیہ السلام نے سلوک کی تھی نا معاویہ سے, تو اس وقت بعض اپنے بھی آ کر ملامت کرتے تھے امام کو, سمجھ نہیں پاتے تھے سلسلہ امامت میں کہ منصوص من اللہ ہیں, کھڑے ہو تو رسول کے نائب, بیٹھے ہو تو رسول کے نائب. لیکن فرمایا کہ امام حسن علیہ السلام نے, کیونکہ جب وہ ملامت کرتے تو امام نے کہا کہ ہم میں سے ہر امام اپنے زمانے کے سلاطین سے مظلوم واقع ہوگا, ہر امام پر ظلم ہوگا, سوائے اس کے کہ جس کے پیچھے عیسیٰ روح اللہ نماز پڑھنے والے ہیں, اس پر سلاطین ظلم نہیں کر پائیں گے. یہ امام نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے. کیا کہنے, فرمایا وہ میرے بھائی کا نواں بیٹا ہے. کیا تشبیہ ہے. اس کی غیبت بہت طولانی ہوگی, لیکن جب اللہ ظاہر کرے گا تو 40 سال سے کم کا ایک جوان لگ رہا ہوگا. مولا کے کلام کو امام حسن کے کلام سے جوڑ لیجیے گا. اور اگر کسی کے ذہن میں یہ شبہ ہے کہ یہ کیسے ہوگا, تو پھر امام نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ ایک آیت کافی ہے. جو امام زمانہ علیہ السلام کے وجود پہ شک کرتے ہیں, در حقیقت وہ قدرت خدا پہ شک کر رہے ہیں. یہ حدیث میں نے پڑھی آپ کی خدمت میں, کمال الدین و تمام النعمہ سے, شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 316 پر. اچھا, اس کتاب کو میں نے حوالہ کیوں دیا, باقی حدیثوں کا شاید حوالہ اتنا نہ دے پاؤں, لیکن اس حدیث کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ کمال الدین و تمام النعمہ وہ کتاب ہے کہ جو خود امام زمانہ علیہ السلام کے حکم سے لکھی شیخ صدوق نے. اچھا, شیخ صدوق مولا رضا کی زیارت پر گئے مشہد مقدس, وہاں سے کہتے ہیں کہ میں آیا نیشاپور, تو وہاں لوگوں نے مجھ سے سوال کرنا شروع کیا امام کی غیبت کے بارے میں, اور کچھ لوگ ڈاؤٹ میں تھے. دیکھیں اب یہ امام علیہ السلام سے متصل زمانہ ہے شیخ صدوق کا, تو اس وقت تک کا زمانہ وہ تھا کہ جب امام سامنے ہوتے تھے تو لوگوں کو اتنا یقین نہیں تھا کہ کوئی امام بھی اور غیبت میں ہو, تو ان کے دل میں شبہات تھے. تو شیخ صدوق کہتے ہیں کہ میں نے کچھ جوابات دیے انہیں, اور جب میں سویا تو میں نے خواب میں امام زمانہ علیہ السلام کو دیکھا, اور امام نے مجھ سے یہ کہا کہ تم میری غیبت پر کتاب کیوں نہیں لکھتے جس سے اللہ, غیبت پر کتاب لکھنے سے امام کو فائدہ ہوگا یا شیخ صدوق کو؟ فرمایا تم میری غیبت پر کتاب کیوں نہیں لکھتے جس سے اللہ تمہاری حاجتوں کو پورا کر دے گا, کتاب لکھو. تو شیخ صدوق کہتے ہیں کہ مولا میں نے بعض کتابوں میں آپ کے بارے میں احادیث کا ذکر کیا ہے میں نے, تو امام نے کہا کہ کتاب لکھو جس میں انبیاء کی غیبت کا بیان کرو, کہ انبیاء کو بھی غیبتیں ہوئی ہیں, تاکہ لوگوں کا دل محکم ہو جائے. تو امام زمانہ علیہ السلام کے حکم پر شیخ صدوق نے کمال الدین و تمام النعمہ کتاب لکھی. یہ واقعہ خود انہوں نے اس کتاب کے مقدمے میں لکھا. یہ ہے امام حسن علیہ السلام کی زبان مطہر سے مولا مہدی علیہ السلام کا ذکر. ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام, زیارت عاشورہ میں امام زمانہ کا ذکر, 15 شعبان امام حسین کی زیارت, دعائیں نتبہ میں امام حسین علیہ السلام کا ذکر. یعنی یہ کہ شاید وہ امام کی جن کی سب سے زیادہ قربت اور مماثلت ہے حضرت مہدی سے, امام حسین علیہ السلام ہے. اور امام نے یہ بھی فرمایا کہ منا 12 مہدیین, ہم 12 مہدی ہیں. یہ امام حسین ہی کا کلام ہے, جیسے کہ 12 محمد ہے. اچھا, پھر یہ کیوں نہیں کہتے کہ اولنا علی, اوسطنا علی, آخرنا علی, وکلنا علی؟ مولانا طاہر جرولی صاحب سے منسوب ایک فقرہ ہے کہ کہنا تو وجہ ہے, کیونکہ اول بھی علی, اوسط بھی علی, آخر بھی علی, سب کے سب علی, اس لیے کہ اول محمد, اوسط محمد, آخر محمد, سب کے سب محمد. لیکن ہم کہتے اس لیے نہیں ہے کہ آپ سے بھی ایک علی برداشت نہیں ہو رہا, تو 14 علی کہاں سے برداشت کریں گے؟ البتہ نام علی کے سلسلے میں کوئی حدیث موجود نہیں, لیکن محمد کے سلسلے میں حدیث موجود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور مہدی من 12 مہدی ہیں, یہ امام حسین کا کلام ہے, ہم 12 مہدی ہیں. مہدی کا مطلب ہے جو اللہ کی جانب سے ہدایت یافتہ ہو, اس لیے ہر امام ہادی بھی ہے, ہر امام مہدی بھی ہے. ہادی یعنی ہدایت دینے والا, مہدی یعنی جسے اللہ نے ہدایت عطا کی بھی ہے. اس لیے آپ کو یہاں سے دعا دے رہا ہوں, نجف ایسر جائیں مولا علی کی زیارت پر, تو وہاں مولا علی کو ایسے سلام کریں جو مولا کی زیارت کے, السلام علیکم ابا الہادین المہدیین, اے تمام ہادیوں اور تمام مہدیوں کے بابا آپ پر سلام ہو. یہ مولا علی علیہ السلام کی زیارت. اور اب عبداللہ الحسین علیہ السلام نے ہی فرمایا سیف من سیوف اللہ, ایک طویل کلام کا ایک اقتباس پڑھ رہا ہوں امام مہدی کے بارے میں, کہ وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. یعنی تمام ائمہ علیہ السلام اللہ کی تلوار ہے, وہ بھی اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. اب تلوار ہے کا مطلب کیا ہے؟ ایک خونخواری کا تصور ہے یہاں پر کا نہیں, اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے, اور یاد رکھو بخشنے والوں کا سردار ہے. تو ایک طرف سے وہ کریم اماموں کا وارث ہے, بخشنے والوں کا سردار ہے, لیکن اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. یعنی اللہ کی رحمت کا مظہر بھی ہے اور اللہ کے غضب کا مظہر بھی ہے امام زمانہ علیہ السلام. اور یہ بھی فرمایا کہ وہ 5 علامتیں کہ جن کے بعد امام کا ظہور حتمی ہے, وہ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, تھوڑی سی میں اس بارے میں آپ سے بات کر چکا ہوں کہ دنیا کے
تمام حالات کو فٹ نہ کرنے کی کوشش کریں امام زمان علیہ السلام کے ظہور پر. یمن میں یہ ہوا، امام کی علامت پوری ہو گئی. پاکستان میں یہ ہوا، امام کی علامت پوری ہو گئی. عبداللہ مر گئے، امام کی علامت پوری ہو گئی. ایک کے بعد ایک واٹس ایپ میسیجز، اسی پر ہی خطبے، اسی پہ ہی تقریریں. یہ آفات عقیدہ مہدویت میں سے ایک ہے، یاد رکھیے گا. حضرت مہدی علیہ السلام کے عقیدے کو اس سے نقصان پہنچنے کا شدید اندیشہ ہے کہ اگر ہم نے ہر واقعے کو اپنی مرضی سے فٹ کیا امام زمان علیہ السلام کے ظہور پر. نہیں، اس لیے کہ اگر مجھ جیسے یہ کہتے رہیں گے 20-25 سال تک، 50-100 سال تک، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اگر مشیت میں کہ امام کا ظہور مثال کے طور پر 500 سال بعد ہونا ہے، کسی کو نہیں معلوم کب ہونا ہے، تو ایک وقت میں جوان ڈاؤٹ میں آئے گا سننے والے کہ جو 100 سال سے کہا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ پورا ہو گیا تو امام آنے والے ہیں، یہ واقعہ پورا ہو گیا تو امام آنے والے ہیں، وہ واقعہ ہو گیا تو امام آنے والے ہیں، تو یہ کب آنے والے ہیں؟ اور احادیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ پھر ایک مرتبہ سوال ہوگا کہ کہیں وہ دنیا سے چلے تو نہیں گئے، کیا وہ ہیں بھی یا نہیں ہے. اس لیے امام کے ظہور کی جو حتمی علامت ہے نا، کنفرم، خروج سفیانی ہے، خروج یمانی ہے، آسمان سے ایک آواز کا آنا ہے، خسف بیدا یعنی مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک سرزمین کا دھس جانا ہے، اور قتل نفس زکیہ. اس پہ میں جمعے کے خطبے میں چونکہ بات کر چکا ہوں لہذا تفصیل میں نہیں جاؤں گا. فقط ایک فقرہ چونکہ آپ بڑی توجہ سے میرے خیال میں سن رہے ہیں، اس بات کو دیکھ رہے ہیں. قتل نفس زکیہ کا مطلب یہ ہے کہ پاکیزہ ترین نفس میں سے ایک شخص کے جو سادات میں سے ہے وہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان قتل ہوں گے. اور امام نے فرمایا کہ آدم سے لے کر خاتم تک اور قائم تک خانہ کعبہ کی ایسی بے حرمتی نہیں ہوئی ہوگی جیسے اس وقت ہوگی. اور اس وقت امام علیہ السلام فرمائیں گے کہ اب حجت تمام ہو چکی ہے اور اب یہ امام کی ظہور کی حتمی علامات میں سے کنفرم. تو اس لیے محتاط رہیں، امام کے منتظر رہیں، لیکن یہ بھی فرمایا ہلاک المستعجلون، بے صبری کرنے والا ہلاک ہو. حدیث پڑھ رہا ہوں، حدیث کیا شان ہے. مولا زین العابدین کا نام گرامی سامنے آیا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مولانا زین العابدین تو وہ ہیں جنہوں نے دربار یزید میں اپنے محکم خطبے میں امام مہدی کو یاد کیا ہے. وہاں پر کیا شان ہے واقعا. فرمایا کہ اوتینا ستن وفضلنا بسبع، اللہ نے ہمیں 6 فضائل عطا کیے اور 7 وہ ہستیاں عطا کی ہمارے خاندان میں کہ جو اور کسی خاندان میں نہیں ہے. فرمایا جو ہمیں اللہ نے عطا کیا، اوتینا الحلم، العلم والحلم والسماحہ والفصاحہ والشجاعہ والمحبہ فی قلوب المؤمنین. اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، اس کے ساتھ حلم صبر دیا ہے، فصاحت دی ہے، شجاعت دی ہے، سماحت. سماحت کا سادہ ترجمہ ہے سخاوت، ورنہ سماحت کی جو گہرائی ہے وہ کچھ اور ہے. سماحت کی گہرائی پتہ ہے کیا ہے؟ میں اشارہ کر دوں کیونکہ سطح سماحت بھی آہستہ آہستہ بلند ہونا چاہیے نا. سماحت کا ایک مطلب ہے سادہ سخاوت، ویسے گہرائی میں مطلب ہے کہ دیکھتے ہوئے بھی کسی کے گناہ کو، جرم کو اگر ذاتی معاملے میں تو اگنور کر دینا. کئی اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، مولا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں سب لیکن ایسے کہ جیسے نہ دیکھا ہو. یہ ہے سماحت. کاش یہ صفت آ سکے ہم میں واقعا. والمحبہ فی قلوب المؤمنین، اور اللہ نے محبت عطا کی ہے مومنین کے دلوں میں ہماری. یہ اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. اچھا امام بات کر رہے ہیں اپنی اور ذکر کیا آپ کے دل کا. ہماری یہ فضیلت ہے کہ اللہ نے مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت عطا کی ہوئی ہے. وفضلنا بسبع، اور اللہ نے ہمیں 7 ہستیاں عطا کی، اور 7 ہستیاں فرمایا من النبی المختار ومن الصدیق ومن الطیار ومن سبط هذه الامه ومن اسد اللہ واسد رسولہ ومن مہدی هذه الامه. نبی مختار ہم میں سے ہیں، صدیق ہم میں سے ہیں، جعفر طیار ہم میں سے ہیں، اس امت کے 2 نواسے حسن حسین ہم میں سے ہیں، اسد خدا اور اسد رسول حضرت حمزہ ہم میں سے ہیں، اور مہدی هذه الامه، اس امت کے مہدی ہم میں سے. یہ امام سجاد نے خطبہ دیتے ہوئے اپنا تعارف کروایا. فرمایا زمین قیامت تک خدا کے وجود سے خالی نہیں ہوگی. یہ امام کا جملہ ہے. پھر فرمایا اگر اللہ کی حجت نہ ہو زمین پر تو اس کی عبادت نہیں کی جا سکتی. میرا پہلا فقرہ آپ کو یاد ہے گفتگو کا، اللہ کی حجت زمین پر نہ ہو تو عبادت ممکن نہیں ہے اللہ. اس کے بعد اتنا خوبصورت فرمایا اگر روئے زمین پر 2 لوگ باقی رہ جائے نا تو ان میں سے ایک یقیناً اللہ کی حجت ہوگا. ایک حجت ہوگا، 2 میں سے ایک حجت ہوگا. اور اب آخر علوم علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ ظاہر ہوں گے تو خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوں گے، ان کے گرد 313 صاحب جمع ہوں گے، اور سب سے پہلے اس آیت کو پڑھیں گے کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. وہی آیت کے جس کا حوالہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں میرے قائم کے اصحاب کو، اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف، کہ شرق و غرب کا انہوں نے احاطہ کیا اور دنیا میں کوئی ایک شے ایسی نہیں کہ جو ان کی اطاعت میں نہ ہو. کن کی اطاعت میں؟ قائم کے اصحاب کی. صادق علیہ محمد نے فرمایا کہ جو مر جائے اور ظہور کے امر کا منتظر ہو ویسا ہے کہ جیسے قائم کے خیمے میں ان کے ساتھ رہ رہا ہو. یعنی صلوات کا حق بنتا ہے یہاں پر محمد و علی محمد اللہم صلی علی محمد. کیفیت انتظار کو رکھیں، یعنی ایک طرف ہے کہ کچھ کمی ہے. ہاں یہ امام نے فرمایا جب تک ہم اہل بیت بیٹھے ہوئے ہیں زمین سے لگے رہو. مولا کا کلام، جب ہم اٹھ جائیں تو تم بھی اٹھ جاؤ. انتظار کیسے کرنا ہے وہ سمجھایا امام. مولا موسی کاظم علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یہی فقرے آپ کو ریپیٹ ہو کے ملیں گے اب جو آ رہے ہیں کہ غیبت میں کرنا کیا ہے.
خوش بحال ان شیعوں کے لیے جو غیبت کے زمانے میں ہماری محبت سے متمسک، بار بار یہ ہمارے دشمنوں سے برات رکھتے ہیں، وہ ہم سے ہیں، ہم ان سے۔ یہ حسین منی وانا من حسین کی منزل ہے، وہ عصمت کبریٰ کی بات ہے، اور یہاں پر امام اور ماموم کا جو رشتہ ہے، فرمایا وہ ہم سے اور ہم ان سے۔ اگر تم ہماری محبت سے متمسک ہو اور ہمارے دشمنوں سے برات رکھتے ہو دل میں، بہت غور کیجئے گا اس بات۔ جی صادق علیہ محمد سے کسی نے پوچھا کہ مولا جب غیبت طولانی ہو جائے اور امر مشکوک ہو جائے کہ کیا کرنا ہے تو کیا کریں؟ کوئی ایک بات کہہ رہا ہے، کوئی دوسری بات کہہ رہا ہے، کوئی ایک فلسفہ، کوئی دوسرا فلسفہ، کوئی ایک نیریٹو، کوئی دوسرا نیریٹو، کیا کریں؟ امام نے کہا احب من کنت تحب ابغض من کنت تبغض، اسی سے محبت کرتے رہو جن سے کر رہے تھے، انہی سے بغض رکھتے رہو جن سے رکھ رہے تھے، یعنی وہی زیارت عاشورہ پڑھتے رہو، اللہم خص انت ولا ظالم باللعن منی وابدا بی اولا ثم لعن الثانی والثالث والرابع اللہم لعن یزید خامسا، وہی پڑھتے رہو۔ امام نے کہا انہی سے محبت رکھو جن سے کر رہے تھے، انہی سے بغض رکھو جن سے رکھ رہے تھے۔ جب آپ مجلس امام حسین میں آتے ہیں نا، اس حب کی خاطر اور آدائے اہل بیت سے بغض کی خاطر، یہ آپ امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ در حقیقت گفتگو تمام ہو رہی ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا میرے ماں باپ قربان اس پر جو میرے جد کا ہم نام ہے، جد کا ہم نام ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم نام ہے، جو میری اولاد میں چوتھا ہے۔ امام رضا فرمایا، آپ کو یاد ہے دیبل نے ایک مرثیہ سنایا تھا امام رضا علیہ السلام کو، جس میں امام رضا علیہ السلام نے ایک شعر کا اضافہ کیا تھا، میں مصائب میں پڑھ چکا ہوں یہاں سے۔ تو دیبل کو کوئی تحفہ بھی تو دینا تھا نا امام کو۔ یقین جانیے گا اہل بیت آپ کو اس سے بڑا تحفہ دے نہیں سکتے کہ کوئی ایسی بات کہہ دیں کہ وہ آپ کو اپنی ولایت سے قریب کر دے، اس سے بڑا تحفہ نہیں کوئی۔ فرمایا اے دیبل، تم نے مرثیہ پڑھا ہے نا ہمارا، فاطمہ یبن القومی یبنت الخیر فندبی نجوم سماوات بعرض فلات قبور بکوفان واخرى بطیبہ وقبر بفخ لها صلوات، یہ جو پورا دیبل نے مرثیہ پڑھا اور امام رضا علیہ السلام نے شعر کا اضافہ کیا وقبر بتوس یا لها من مصیبت، یہ پورا مرثیہ۔ اے دیبل سنو، میرے بعد حجت محمد ہیں یعنی محمد تقی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بعد علی ہیں یعنی علی النقی، ان کے بعد حسن ہے، ان کے بعد حجت قائم ہے۔ یہ دیبل کو سکھا رہے ہیں امام رضا، یاد رکھیے گا۔ فرمایا اور دیبل یہ یاد رکھو کہ اگر دنیا کی زندگی میں ایک دن بھی رہ جائے گا نا تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس دن کو اتنا طولانی کرے گا کہ اس قائم کو ظاہر کرے گا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس وقت تک قیامت کو نہیں لائے گا جب تک کہ اس قائم کی حکومت قائم نہ ہو جائے اور وہ دنیا کو عدالت سے پر نہ کر دے۔ یہ امام رضا نے دیبل کو سمجھایا۔ امام رضا کے فرزند مولا محمد تقی الجواد علیہ السلام فرماتے ہیں امام مہدی کے بارے میں، سقر ابن ابی دلف سے روایت، میں چاہتا تھا صرف روایات پڑھو، اپنے کوئی بات ہی کرنے کی کیا ضرورت، ہماری اوقات کیا ہے کہ امام زمان علیہ السلام کے بارے میں کچھ کہتے پھریں گے۔ بات وہ ہو کہ جو وصل ہے چشمہ طہارت سے۔ میں لے کے چلوں آپ کو امام حسین کے عاشور کے دن کے خطبے پر، عاشور کے دن ابا عبداللہ الحسین کہہ رہے ہیں، فرمایا کہ جب ہمارے مہدی کا ظہور ہوگا نا تو زمین پر کوئی نابینا، کوئی ڈسیبل، کوئی مصیبت میں مبتلا رہ نہیں جائے گا مگر ہم اہل بیت کے وسیلے سے اللہ اسے شفا دے دے گا، یعنی کوئی ڈسیبل نہیں ہوگا۔ فرمایا امام حسین کہہ رہے ہیں درختوں پر اتنے پھل ہوں گے کہ شاخیں جھک جھک کر ٹوٹ رہی ہوں گی، اور تم سردیوں کے پھل گرمیوں میں کھا رہے ہوگے اور گرمیوں کے پھل سردیوں میں کھا رہے ہوگے۔ یہ فرمایا جب ہمارا قائم آئے گا تو یہ سب ہو جائے گا۔ بات کو طولانی نہیں کرنا چاہتا، مولا حسن عسکری علیہ السلام تک بات پہنچ گئی، وہ تو خود والد ہیں امام زمان علیہ السلام کے۔ احمد بن اسحاق اشعری پہنچے 11ویں امام کے پاس، کہ مولا آپ کے بعد امر امامت کس کے پاس ہے؟ فرمایا زمین حضرت آدم کے زمانے سے حجت سے خالی نہیں ہوگی، حضرت آدم کے زمانے سے آج تک حجت سے خالی نہیں ہوئی نہ کبھی ہوگی۔ فرمایا کہ مولا کون ہے پھر آپ کے بعد؟ فرمایا میرا فرزند۔ امام پردے میں تھے، ابھی بھی پردے غیبت میں، اس وقت گویا 3 برس کا سن تھا امام زمانہ کا۔ امام حسن عسکری کی شہادت ہوئی تو امام زمانہ کا سن 5 برس تھا، یعنی جو کچھ امام حسن عسکری نے فرمایا ہے وہ امام زمانہ کی 5 سال کے اندر اندر ہے۔ فرمایا مولا مجھے دکھائیں گے؟ احمد بن اسحاق اشعری کہہ رہے ہیں دکھائیں گے مولا مجھے؟ روایت کا جملہ ہے کہ امام اٹھے مسرعن، جلدی سے فوراً اندر گئے، وعلی عاتقہ غلام، ایک بچے کو لے کر آئے جو امام کے شانے پر تھا، چھوٹا بچہ، ھذا صاحب ہو، امام نے فرمایا یہ تمہارا صاحب ہے من بعدی، میرے بعد۔ کیا عجیب جملہ کا امام نے فرمایا، سارے جملوں کو چھوڑ کر پڑھ رہا ہوں یہ والا فقرہ، کہ اے احمد بن اسحاق بن سعد اشعری، اگر تمہاری عزت نہ ہوتی نا اللہ کی نگاہ میں اور ہم حجتوں کی نگاہ میں تو کبھی نہ دکھاتا اپنے فرزند مہدی کو تمہیں۔ یہ جو تمہاری عزت ہے نا اللہ کی نگاہ میں، اس خاطر میں نے دکھایا ہے۔ احمد بن اسحاق امام ہے، یقین آ گیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام بھی تو کہہ رہے تھے نا لیکن لیطمئن قلبی، والا کچھ تو نشانی ہو کہ دل کو بھی تو اطمینان ہو۔ ابھی یہ سوچ رہے ہیں کہ احمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ اس 3 سال کے بچے نے بولنا شروع کیا، انا بقیت اللہ فی ارضہ، میں بقیت اللہ ہوں اللہ کی زمین پر، اور اللہ کے آدھا سے انتقام لینے والا میں ہوں۔ پھر کہا مجھے میرا نام لے کر اے احمد بن اسحاق، جب دلیل آ جائے تو پھر شک نہ کیا کرو۔ 13 حدیث ہو گئیں، 14ویں حدیث سن لیجئے گا خود حضرت حجت کے بارے میں۔ فرمایا ہم تمہارے حالات سے بے خبر نہیں ہیں، امام کی توقیع، ہم تمہاری خبر گیری سے غافل نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد امام نے فرمایا وغیر ناسین لذکرکم، فرمایا
کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم تمہاری یاد میں نہ رہیں. یا اللہ، کہتے ہیں ہم ہمیشہ تمہاری یاد میں ہوتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم تمہاری یاد میں نہ رہیں. اگر ہم تمہاری رعایت نہ کرتے نا تو یاد رکھو بلائیں تمہیں گھیر لیتی اور دشمن تمہیں قلع کما کر چکے ہوتے، ختم کر چکے. یہ جو تم اب تک بچے ہوئے، امام نے کہا کہ ہم تمہاری یاد سے غافل نہیں ہیں، اس لیے. ہائے ہائے ہائے، آپ سوچئے بنی امیہ، ان سے پہلے، ان کے بعد بنی عباس، یہ سب ظلم کرتے رہو، آج تک ہو رہا ہے. آپ کسی بھی بچے سے پوچھیں عزاداری کم ہو رہی ہے یا بڑھ رہی؟ تو یہ بڑھ کیسے رہی؟ اس قوم پر اتنا ظلم ہو رہا ہے. زیارت کم ہو رہی ہے یا بڑھ رہی ہے؟ امام نے کہا ہم چونکہ تمہاری یاد سے غافل نہیں ہے نا، اس لیے یہ سب کچھ ہے. اگر ہم تمہاری رعایت نہ کرتے تو دشمن تمہیں اکھاڑ کے پھینک چکے ہوتے. ایک ایک بوند مدیون ہے حضرت حجت کی، ایک ایک لقمہ، ایک ایک بوند. آپ پر مولا ہزاروں سلام ہو.